جناب معصوم مراد آبادی صاحب، جناب محمد نعیم صاحب، اطہر مسلم صاحب اور معزز حضرات، ابتدا میں ہی میں یہ اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ تقریر کرنے سے مجھے خوف آتا ہے۔ میں خود کو ایک رپورٹر کہتا ہوں جو حالات و واقعات اور سانحات کا مشاہدہ کر کے اس سے حتی الامکان جوں کا توں قاری یا سامعین تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بھی لکھنے کے ان کا بھی قلم جو ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ میں ہر کچھ دن میں سوشل میڈیا پہ ان پہ دیکھتا رہتا ہوں، اور جو مسلم صاحب پہ لکھا 20 ستمبر کو ایک بہت بڑا ایک مضمون شائع انہوں نے کیا، اور وہ سوشل میڈیا میں نے پڑھتا رہتا ہوں۔ بہرحال اس کتاب کی تیاری جو ہے میں نے 2012 میں شروع کی تھی، اور مسلم صاحب پہ جب میں نے پڑھنا شروع کیا، معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، جب شروع کی تو مجھے لگا کہ ایسا انسان تو میں نے یا ایسا صحافی تو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ مطلب یہ مسلم صاحب جو تھے صرف لفظوں تک محدود نہیں تھے، ان کی ہر بات، انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اس کو عملی طور پہ بھی برتا ہے۔ اس لیے ایک جملہ اوپر میں لکھا ہوا ہے یہاں کہ انہوں نے الفاظ کی حرمت کا جو ہے نا کا خیال رکھا ہے۔ تو مجھے لگا کہ ایسا شخص جو ایک صحافی ہے، اور صحافی نہیں، جیسا کہ آپ نے سنا کہ مختلف فیلڈ میں مختلف ان کے جو خدمات ہیں، اور وہ جو ایک بحیثیت ایک انسان کے، اور ابھی کسی نے کہا اور اس کتاب میں بھی لکھا ہے کہ علامہ اقبال نے جس مرد مومن کا ذکر کیا ہے، اگر کسی کو آج کی دنیا میں دیکھنا ہو تو مسلم صاحب اس کی ایک مثال ہے۔ بلکہ میں نے بھی اپنا ایک مضمون لکھا، اس میں اس جملے کو بھی کوٹ کیا ہے۔ تو مجھے لگا کہ ان کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، تو اس لیے میں نے اس کی کوشش کی، اور جتنی کوشش ہو سکتی تھی جتنی کی۔ کئی چیزیں جو ہیں کئی چیزیں نہیں کر پایا۔ مثلا ایک واقعہ جو میں بتا دوں، اس میں نہیں لکھا میں نے، کہ اس میں آئی کے گجرال صاحب کا مضمون ہے، لیکن وہ انگریزی سے میں نے ترجمہ کیا ہے۔ آئی کے گجرال صاحب سے میری بات ہوئی کہ اس کو لکھنے کے لیے، اور انہوں نے ایک وقت بھی دیا۔ تو جب آئی کے گجرال صاحب کے پاس جب میں جس دن پہنچا، اتفاق سے صبح میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسپتال چلے گئے۔ اس کے بعد پھر وہ جو ہے نا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو مجھے بڑا افسوس ہے کہ جو ہے انہوں نے جو ہے حامد انصاری صاحب جو اس وقت جو ہے نائب صدر تھے، انہوں نے بھی بلایا، لیکن چونکہ سرکاری مصروفیات اور دوسری چیزوں کی وجہ سے وہ لکھ نہیں پائے۔ انہوں نے خط لکھا باضابطہ، دعائیں دی اور کہا کہ بہت اچھا کام ہے یہ سب سارا کام۔ تو اس کتاب کو لکھنے کا بنیادی مقصد میرا یہ ہے کہ آج کے نوجوانوں کو، خاص طور سے صحافیوں کو، اور خاص طور سے اردو کے صحافت کرنے والوں کو یہ بتایا جائے کہ صحافت کیسے کی جاتی ہے، صحافت کیسے کی جاتی ہے، اور ایک صحافی کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس کتاب میں انہیں یہ تمام چیزیں ملیں گی۔ نہیں، مجھے ایک دفعہ کیا میں کہتے ہیں یاد ماضی جو ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ کیا میرے زندگی میں داخل ہو گئی ہے، اور مجھے مسلم صاحب جو چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں بازار چتلی قبر، اور اسی علاقے کے اندر ہمیں وہ نظر آئے بازار مٹیا محل کے اندر، سوئی والان کے اندر، چوک میں سوئی والان کے، وہ ایک ان کی شخصیت کا پہلو جو ہے وہ نظر آیا۔ اور وہ ایک صحافی نہیں، بنیادی طور پہ صحابیوں کے پیروکار تھے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ میں اس کتاب کی ترتیب کے لیے اور تہذیب کے لیے کہ میں مبارکباد دیتا ہوں جاوید اختر صاحب کو کہ انہوں نے یہ کام کیا، اور جو کام بہت پہلے ہونا چاہیے تھا وہ بہرحال دیر سے صحیح ہو گیا، یہ غنیمت ہے۔ نہ رہا، یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی گزشتہ اہم شخصیات کو، ان کے کاموں کو یاد رکھیں، اور نہ صرف خود اپنے لیے یاد رکھیں بلکہ آگے آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے اور ان کی رہنمائی کے لیے، ان تک پہنچانے کے لیے یہ کتابیں ایسی تیار کریں۔ میاں جاوید اختر صاحب نے جو کام کیا ہے شاید اس سے بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اب بھی کوئی دیر نہیں ہوئی۔ اب بھی بہت سے حضرات ایسے ہیں جو حیات ہیں جنہوں نے جناب محمد مسلم صاحب مرحوم مغفور کو دیکھا ہے،
سنا ہے، ان کے ساتھ رہے ہیں، ان کو برتا ہے، ان کی باتوں کو سمجھا ہے اور ان سے رہنمائی حاصل کی ہے۔ تو لہذا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا کارنامہ ہو گیا ہے جو بھائی جاوید اختر صاحب نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے اس کا کہ ایسی شخصیت کو یاد کرا دیا جس کو نئی نسل کو شاید معلوم ہی نہیں، اور یہ حالانکہ یہ ضروری ہے اور اتنا ہی اہم ہے، بلکہ کچھ حیثیت سے تو میں کہوں گا کہ جتنا مولانا آزاد کو یاد کیا جاتا ہے یا مولانا محمد علی مرحوم کو یاد کیا جاتا ہے، اتنا ہی اہم یہ ہے کہ مسلم صاحب کی جیسی شخصیت کو بھی یاد رکھا جائے۔ کوئی بات نہیں، ان کو وہ بین الاقوامی بات نہیں حاصل ہوئی، وہ درجہ نہیں ملا کیونکہ وہ براہ راست سیاست میں نہیں تھے، لیکن سیاسی حالات، سیاسی لوگوں کے جو تذکرے کیے ہیں انہوں نے، اور اگر میں ذرا سا ودن کاماز یہ لکھ دوں، یہ کہہ دوں کہ انہوں نے جو سیاسی لوگوں کی خبریں لی ہیں تو وہ اپنی جگہ بہت اہم، اس کو بھی اور بڑی تفصیل سے کہیں نہ کہیں اور درج ہونا چاہیے۔ یہ مضامین تو چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن ان کے زندگی کے بہت سے واقعات اور پہلو ایسے ہوں گے جن پہ ابھی بات کرنی ضروری ہے۔ بلکہ ایک بات میں کہوں گا کہ ہمیں تیار کرا جائے کہیں نہ کہیں کہ ان کے اوپر ریسرچ کری جائے، باقاعدہ جرنلزم کے شعبے میں، اردو ڈپارٹمنٹ میں کہیں نہ کہیں ان کے لیے پی ایچ ڈی اسکالرس کے لیے وظیفہ مقرر کیا جائے اور ان کے اوپر ایک پی ایچ ڈی کا مقالہ تیار ہونا چاہیے، ایسی ریسرچ ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سے یعنی وہ ایسی شخصیت تھے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی بات ان کی طرف سے ہو جاتی تھی اور ہو جاتی ہوگی۔ میں تو خیر اتنا قریب نہیں رہا لیکن اندازہ ضرور لگا سکتا ہوں، اور کتاب کے عنوانات سے بھی اندازہ لگا سکتا ہوں کہ کیسی کیسی شخصیات کا ان سے واسطہ رہا ہے اور رابطہ رہا ہے۔ تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ اس دور سے ہمارے تعلق کو جڑا رہنے کے لیے اور کنٹینیوٹی کے لیے یہ ریسرچ بہت ضروری ہے۔ میرا نام اطہر مسلم۔ آج جاوید اختر صاحب نے محمد مسلم صاحب پر جو کتاب کی ہے اس کا اجرا ہوا ہے، کیا کہنا چاہیں گے، کس طرح سے ساری چیزوں کا ذکر اس کتاب میں انہوں نے کیا؟ دیکھیے، مسلم صاحب پر جو کتاب مرتب کی ہے ڈاکٹر جاوید اختر صاحب نے، اس میں زیادہ تر چیزیں ان کو انشاءاللہ میں نے ہی فراہم کی اور ان کو دیا۔ یہ بڑی ان کی محنت تھی کہ 15 سال کی ان کی محنت میں انہوں نے ان چیزوں کو اکٹھا کیا۔ مسلم صاحب پر کام بہت پہلے تھا ہونا چاہیے، لیکن میرا جہاں تک اندازہ ہے کہ وہ شاید کام کا وقت اب شروع ہوا ہے، یعنی ملک میں وہ حالات بن چکے ہیں کہ جہاں پر ان حالات کے اندر ان کی ان تحریروں کو پڑھا جائے، خاص طور سے اردو اور ہندی میں، انگلش میں بھی، جو نئی نسل اس کو سمجھ سکے اور اس وقت اس کے حالات کو دیکھے۔ یعنی ایک جیسے ان کا ایک مضمون ہے تقسیم کے زخم، وہ تقسیم کے زخم کا جو مضمون ہے وہ آپ کو 47 کے حالات بیان کر رہا ہے۔ آپ بھی ملک میں حالات اس سے ملتے جلتے ہیں، ظاہر ملک تو ہمارا ہے، جانا کہیں نہیں ہے، رہنا یہیں ہے۔ تو اس کتاب کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے، اور شاید یہ انہی کا کی دعاؤں کا اثر ہے کہ اسی وقت میں وہ کتابیں آنی چاہیے تھیں، وہ آئیں۔ جاوید اختر صاحب نے بہت بڑا کام کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور اس کتاب کو جو لوگ پڑھیں گے میرے خیال میں نوجوان نسل کو سمجھ میں آ جائے گا کیا چیز ہے اس میں۔ اس کتاب کے کچھ مضمون جیسے یعنی کلدیپ نیر ان کے بارے میں، اندر کمار گجرال اپنا دوست کہتے ہیں۔ مسلم صاحب از اے موسٹ سیکولر مین، لیکن ان کو برانڈ کیا گیا موسٹ فینیٹک، لیکن مسلم صاحب سیکولر آدمی تھے اور سیکولر رہے، اس لیے کلدیپ نیر اور اندر کمار گجرال اور جی ڈی چندن جیسے لوگ ان کے دوست تھے، ان دوستوں کی وجہ سے یہ سب چیزیں آئیں۔ تو مسلم صاحب کو سیکولرزم نہیں، وہ اس ملک کے ہمدرد تھے، اور اس ملک کی ہمدردی کی وجہ سے یہ بات کہتے تھے کہ بھائی مسز گاندھی کو انہوں نے کہا کہ نہیں روکیے، آپ مت کیجیے یہ حرکت۔ آج اس حرکت کے نتیجے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ایسے جو آپ نے سوال پوچھا ہے مسلم صاحب کی اس کتاب کے بارے میں، دیکھیے یہ جو کتاب ہے
یہ بہت معتبر کتاب ہے اور بہت منفرد کتاب ہے، اور اس کتاب کے بارے میں جتنی ضخیم کتاب انہوں نے جاوید اختر صاحب نے بنائی ہے، ابھی تک ایسی کتاب نہیں آئی ہے۔ میں واقعی مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور مسلم صاحب پر جتنا لکھا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اب انہوں نے جیل سے ان کے خطوط آئے ان کے خانوادوں کے لیے، 43 مضمون نگار نے اس پر عزت بخشی ہے اور الگ الگ لکھا ہے۔ ایک صاحب نے کراچی سے لکھا ہے ان کے بارے میں، اور یہ جو اور جس طرح ان کے ادارے ہیں، اور کلدیپ نیر صاحب ممبر پارلیمنٹ رہے، اندر کمار گجرال صاحب وہ جو ہے ہمارے 12ویں جو ہے وزیر اعظم تھے، انہوں نے جو ہے ان کے بارے میں لکھا ہے، اور سعادت اللہ حسینی صاحب اور دیگر لوگوں نے جو ان کے اوپر قلم اٹھایا ہے، وہ یقیناً جو ہے قابل تعریف ہے۔ ان کی شخصیت کی ایک داد دینی ہوگی، اور مسلم صاحب کو جو یاد کر رہے ہیں، آج دین دنیا کا یہ دفتر ہے اور پرانا ایک قدیمی جگہ ہے، یہاں سے صحافت شروع ہوتی تھی اس دین دنیا کے اخبار کی، جس میں اور یہیں چوڑی والان پر ان کا گھر تھا مسلم صاحب کا، اور جس طرح کے ان کے بارے میں پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہے ہیں، اور جس طرح مسلم صاحب کے بارے میں ان کا مجلہ ایک شائع ہوا، ایک کتاب دی اسٹال وارڈس جو ہے مجلس مشاورت نے نکالی اور ان کے بارے میں لکھا، تو یہ سب چیزیں بہت بیش قیمتی ہیں، اور ان کو یاد کرنے کے لیے تاریخ رقم کر دی گئی ہے۔ اب کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ اور دیکھیے، یہ اردو میں جو کتاب آئی ہے وہ صحافی اردو کے تھے اور دعوت اخبار کے ایڈیٹر تھے اور مدیر تھے، تو انہوں نے جو ہے آج جیسے عالمی اردو ڈے ہم لوگ منا رہے ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد کو یاد کر رہے ہیں، اور اردو کی کتاب ہے اور اردو کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا صحافی کا کام تھا، اور وہ مسلم صاحب ہی تھے۔ لیکن مسلم صاحب نے جس طرح لوگوں کی کفالت کی اور آگے بڑھایا اور ان کی مدد کر کے جہاں جہاں ان کو پہنچایا، تو آج مسلم صاحب کی بدولت تھی۔ جیسے میں نے ایک اپنے نظامت میں ایک مقالے میں اپنا واقعہ پڑھ کے سنایا، ذاکر حسین دہلی کالج کا، جو 500 سالہ جو گرو نانک میں مسلم صاحب نے جو تقاریر لکھ کے دی تھی، وہ یقیناً جو ہے ان کو جو پرائز ملا، صرف وہ پرائز جو ہے مسلم صاحب کا ہی تھا، اور ان کے بیٹے ڈاکٹر اسلم عبداللہ اور ان کے جو خانوادے ہیں، انور مسلم ہیں، اطہر مسلم ہیں، یہ ان کے اندر ان کا عکس ہے۔ ہم جتنا چاہیں یاد کریں مسلم صاحب کو اتنا ہی کم ہے۔ بہرحال یہ جو کتاب آئی ہے، اس کو انگریزی میں بھی ترجمہ ہونا چاہیے اور اس کا ہندی میں بھی ترجمہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے جیسے آج ہم نے کہا ہے کہ اس کی میموریل سوسائٹی ہو اور اس کے پر ایوارڈ دیے جائے، اور اطہر مسلم صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں، اور ان کے خانوادوں سے یہی گزارش ہے کہ مسلم صاحب پر اور مزید کام کیا جائے۔ اور میری خواہش یہ ہے کہ ان کا جو پرانا گھر ہے، کہیں میں نے یہ پڑھا ہے کہ اس کے گھر کو ان کے لیے مختص کر دیا جائے، اور ان کی یادگار کے لیے ان کے تمام ایڈیٹوریل، تمام ان کی کتابیں، تمام ان کے اخبارات، اور اس کو ایک ایسی شکل دے دی جائے، چاہے وہ لائبریری کی شکل ہو، چاہے وہ ایک ان کو یاد کرنے کے لیے میوزیم کی شکل ہو، تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہونی چاہیے، جس سے ہم مسلم صاحب کو خوب یاد کریں۔